مسلم سائنٹسٹس اینڈ دیئر کنٹریبیوشنز۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم مسلم سائنٹسٹس یہ لفظ دیکھتے ہیں تو ضرور آپ کے ذہن میں بہت سارے سائنسدان کے نام آئیں گے۔ مثال کے طور پر جابر بن حیان، ابن الہیثم، ابو علی سینا، اس کے علاوہ البیرونی، عمر خیام، عبد المالک اسمعی اور بہت سارے سائنسدان۔ یہ سارے مسلمان سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے 8 سینچری سے 15 یا 13 سینچری تک سائنس کو بہت آگے لے کے گئے اور سائنس میں بہت نئی چیزیں ڈسکور کے، بہت کتابیں لکھے، بہت بکس لکھے۔ اسی وجہ سے اس ایج کو گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں یا گولڈن پیریڈ آف مسلمز۔ آج ہم وہ سائنٹسٹ ڈسکس کریں گے جنہوں نے فیلڈ آف بایولوجی میں کنٹریبیوشنز دیے۔ اس میں سب سے پہلے جابر بن حیان جو کہ 721 میں پیدا ہوئے، 815 میں ان کی رحلت ہوئی۔ جابر بن حیان پرشیا یا آج کل کے ایران میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے عراق کا دارالعلم یا ہاؤس آف نالج میں پریکٹس کیا، جہاں پہ آج کل یونیورسٹی آف کوفہ ہے اور کوفہ کربلا کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس وقت بنو عباس کا پیریڈ تھا اور جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا ہارون رشید اور اس کے بعد المامون تھے۔ جابر بن حیان نے فیلڈ آف کیمسٹری میں بہت اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے ان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنٹریبیوشنز میں کیا شامل ہے؟ انہوں نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری اور لیبارٹری کے ٹیکنیکس ڈسکور کیے، اس پہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ایسڈ ڈسکور کیے۔ کون سے ایسڈ ڈسکور کیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جابر بن حیان نے بہت سارے کتابیں بھی لکھے ہیں، جن میں مشہور کتاب پلانٹس کے اوپر ہے، النباتات، اور دوسرا الحیوان ایک مشہور کتاب ہے اینیملز کے اوپر۔ پیشے کے لحاظ سے آسٹرونومر تھے، علم فلکیات کے ماہر تھے، فارماسسٹ بھی تھے، اس کے علاوہ فزیشین بھی تھے، ڈاکٹر، فلسفی پر عبور رکھتے تھے اور انجینئرنگ میں بھی ماہر تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نمبر 2 پہ عبد المالک اسمعی جو کہ 740 میں پیدا ہوئے تھے اور 828 AD میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ عراق کا علاقہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ بنو عباس کا دور تھا اور اس وقت پہ جو خلیفہ تھا وہ المامون تھا۔ ان کو فادر آف زوالوجی کہتے ہیں کیونکہ زوالوجی میں ان کے بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان کے کنٹریبیوشنز میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کو اینیمل اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے اور انہوں نے عرب کے لینگویج، جو عربی لینگویج ہے، لٹریچر ہے اور اسکالرشپ ہے، ان میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھے ہیں، لیکن ان کتابوں میں سے جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں اینیملز کے اوپر، ان میں ایک الخیل ہے جو کہ ہارسز کے اوپر ہے، اور ایک الابل ہے جو کہ اونٹوں کے اوپر ہے، اور ایک الشاہ جو کہ بیڑوں کے اوپر ہے، شیپس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ الوحوش ایک کتاب ہے جو کہ جنگلی جانوروں کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، اور خلق الانسان یہ بہت اہم کتاب ہے بایولوجی میں، جس میں انہوں نے پارٹس آف باڈی اور اس کے جو فنکشنز ہیں اور کیا ہیں ہیومن باڈی کے، تو یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آکوپیشن کے لحاظ سے یہ اسکالر بھی ہے، اس کے علاوہ لینگوسٹ بھی ہے، تھیولوجین بھی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی زوالوجسٹ بھی ہے۔ Dear students, next we are going to discuss Abu Ali Sina. Abu Ali Sina is also known as Avicenna in the West countries. ابن سینا بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ 980 میں پیدا ہوئے، 1037 میں وفات پا گئے۔ ان کے برتھ کہاں پہ ہوئی تھی؟ بخارا، ازبکستان میں۔ اور یہ کس پیریڈ میں آئے تھے؟ تو یہ ایبیسڈ کلیفیٹ میں آئے تھے، بنو عباس کے دور میں آئے تھے، اور ان کی کنٹریبیوشنز خاص طور پر آئی پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ اسٹرکچر آف آئی ڈسکرائب کیا تھا، فنکشنز آف آئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے 130 ڈیزیزز آئی کے بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بک لکھا ہے مشہور کتاب القانون فی الطب، جو کہ بہت سارے یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئے تھے اس وقت۔ ان کو ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے فادر آف ماڈرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ابو عثمان عمر الجاحظ، 776 میں پیدا ہوئے، 879 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ بصرہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور یہ پیشے کے لحاظ سے رائٹر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، زوالوجسٹ بھی تھے، اچھے رائٹر تھے، اور ان کو فادر آف پروز اور اس کے علاوہ فادر آف زوالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ابو عثمان کنٹریبیوشنز میں اہم چیز الحیوان ایک کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے آبزرویشن لکھے ہیں اینیملز کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو فشز کے مائگریشن ہوتی ہے سیزن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سی کے اندر، وہ ڈسکرائب کیے ہیں، اور اینٹس کا جو لائف سائیکل ہے وہ بھی ڈسکرائب کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے الفارابی۔ الفارابی 872 میں پیدا ہوئے تھے اور 950 میں دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کی آکوپیشن فلاسفر بھی تھا، یہ لوجیشین بھی تھا، یہ اسکالر بھی تھے، اور ان کو فادر آف پولیٹیکل فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنٹریبیوشن میں جو بکس ہے اس میں کتاب النباتات ہے جو پلانٹس کے اوپر تھا، اور
کتاب الحیوان ہے جو کہ اینیملز کے اوپر تھا. So these were most famous Muslim scientists and their contributions in the field of biology.